لیکن عبد الرحمن بن محمد کے مسلسل اصرار کی بنا پر اسے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ بن عنوان خلیفہ ان کی بیعت ہوئی۔ عراق کے مشہور علماء عبد الرحمن بن ابی لیلہ، شبی، محمد بن سیرین، حسن و بصرہ نے ان کی بیعت کی اور حسن مثنیٰ الرضا کے نام سے ملقب ہوئے۔ لیکن شیخ مفید کے مطابق حسن مثنیٰ نے ہرگز امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے ان کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا ہے۔ سن 85 ہجری میں ابن اشعث کے قتل کے بعد حسن مثنیٰ مخفی ہو گئے، لیکن آخرکار ولید بن عبد الملک کے ساتھیوں نے انہیں مسموم کیا اور قتل کرنے کے بعد جنازے کو مدینہ بھیجا اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق ولید بن عبد الملک کے کہنے پہ آپ کو 2 بار زہر دیا گیا۔ پہلی دفعہ وہ ناکام رہے مگر دوسری دفعہ آپ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت منقول ہے جس کی بنا پر جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے ان کے مزار پر قباء کی تعمیر کروائی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ روایات منقول ہیں کہ جب جناب حسن مثنیٰ کو آخرکار جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت مل گئی تو آپ نے یزیدی افواج کے ساتھ خطاب کیا کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے بچوں اور ان کی بیٹیوں کو ان خیموں میں دیکھتے ہو کہ یہ سب ان خیموں میں موجود ہیں۔ کون جنگ میں اپنی مقتولات اور بچوں کو لے کر آتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہاں پر جنگ کے لیے نہیں آئے۔ عمر بن سعد نے جواب کے طور پر جناب حسن مثنیٰ کو کئی یزیدی افواج بھیجی جنہوں نے مل کر اکٹھے آپ پر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ آخرکار یزیدی افواج جناب حسن مثنیٰ پر ایک دم حملہ آور ہوئی اور آپ کو شدید زخمی کر دیا کہ آپ میدان کربلا میں بے ہوش ہو گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو خیمے میں اٹھا کر لائے۔ 11 محرم کو جب یزیدی افواج پاک شہداء کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر رہے تھے تب انہوں نے جناب حسن مثنیٰ کو زندہ پایا تو اسما بن خارجہ فزاری نے یزیدی افواج سے کہا کہ ان کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دو، کیونکہ ہماری جنگ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سے تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ عمر بن سعد اس بات سے متفق ہوا اور اس نے ان کے سر کو تن سے جدا نہ کیا بلکہ اس معاملے کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی اس معاملے میں رضامندی دی اور اس طرح اسما بن خارجہ جناب حسن مثنیٰ کو کوفہ لے گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جن لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا ان میں ایک نام عمر بن حجاج زبیدی کا بھی ہے۔ یہ وہی فرد تھا جس نے انصار حسین علیہ السلام کے مقابل ہو کر کوفیوں سے کہا تھا کوفیوں اپنی اطاعت و جماعت کو نہ چھوڑو۔ بعض روایت کے مطابق یہ عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا اور یہ اس دستے کا سربراہ تھا جس نے انصار و اہل بیت اطہار علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف گیا اور کہا کہ اس شخص یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے میں تعامل نہ